شہوت، سب سے پہلے میں دو چیزوں کو ذکر کرتا ہوں۔ دو چیزیں انسان کی زندگی میں بڑی ڈینجر ہیں، بڑی خطرناک ہیں اور بہت ہی تباہی لانے والی چیزیں ہیں۔ ایک زبان، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مَن يَضْمَنُ لِي مَا بَيْنَ لِحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنُ لَهُ الْجَنَّةِ، جس نے مجھے دو چیزوں کے حفاظت کی ضمانت دے دی، گارنٹی دی، میں اس کے جنت میں لے جانے کی گارنٹی دیتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ دو چیزیں کیا ہیں آقا؟ فرماتے ما بین لحییہ، دو جبڑوں کے بیچ میں جو حصہ ہے زبان، وما بین رجلیہ، اور دونوں رانوں کے بیچ میں دو حصہ ہے، مرد ہوں یا عورت۔ حضور فرماتے ان دو چیزوں کی حفاظت کی کوئی گارنٹی مجھے دے دے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ آقا فرماتے ہیں میں تمہارے جنت میں لے جانے کی ضمانت دیتا ہوں۔ یہ دو چیزیں کہنے کو بہت ہلکی ہیں اور اس انسان کے لیے سب سے زیادہ ہلاکت کی یہی دو چیزیں ہیں، اور ہمارے پارٹ میں سب سے چھوٹی چیزیں، ہلکی چیزیں، ان کے تمام چیزوں کی تباہیاں اور بربادیاں پوری دنیا کو غلاظتوں میں رکھی ہیں۔ آج پوری دنیا جو آج عجب عجب تماشے پیش کر رہی انہی دو چیزوں کے لیے، صرف یہ دو چیزوں کی، یا زبان کے چٹخارے کے لیے یا اپنی شرمگاہ کی خواہشیں پوری کرنے کے لیے۔ آج دنیا ننگی ہوتی ہے تو انہی شہوتوں کے لیے، آج دنیا اپنا جسم بیچ رہی ہے انہی خواہشوں کے لیے۔ انسان اپنی تمام انسانیت کی حدیں پھلانگتا ہے، جب یہ غالب آ جاتی ہے اس کے اوپر شہوت تو اندھا ہوتا ہے، اور وہ سارے کانڈ باہر آتے ہیں جو آصفہ نام کی بچی کے ساتھ ہوئے تھے۔ جب انسان اپنے اوپر شہوت کو حاوی کر لیتا ہے تو وہ چیزیں بھی اخباروں کی سرخیاں بن جاتی ہیں کہ فلاں علاقے میں باپ نے اپنی بیٹی کی عصمت دری کی، اخباروں کی زینت بن جاتی ہیں وہ خبریں بھی کہ نوجوان بچے نے اپنی ماں پر عزت کا حملہ کیا۔ اور یہ کوئی نئی باتیں نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 صدیوں پہلے ارشاد فرمایا تھا کہ اخیر زمانے میں تم دیکھو گے کہ زنا اس قدر عام ہو جائے گا جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے انسان کیا کریں گے۔ یہ حدیث پاک میں ہے۔ شہوتوں کا پرستار، اپنی طبیعتوں کا پجاری، انسان جب اپنی اشرف المخلوقات ہونے کا احساس گم کر لیتا ہے، وہ ہر برائی کرنے لگ جاتا ہے، اسے یہ تک خبر نہیں ہوتی کہ یہ کام تو جانور بھی شرم کے کرتے ہیں۔ انسان بے حیا ہو کر نکلتا ہے، شرم ساری چیزیں بیچ ڈالتا۔ آج بھی جانوروں کی طرف بھی اگر دیکھو گے ان کے پرسنل معاملات پر وہ چھپ جایا کرتے ہیں، بہت ساری جگہوں پر وہ اپنے ان تمام معاملات کو سامنے نہیں لاتے۔ لیکن انسان، آپ یہ سوچ رہے ہوں گے یہ راستوں پر ساری چیزیں ہونے لگی۔ ہاں، میں یہی سوچتا تھا کہ اللہ تعالی ہمیں اس دن سے پہلے اٹھا لے کہ ہمیں اپنی آنکھوں سے ایسی تمام تباہیاں دیکھنے کو ملے ہیں۔ ہاں، یہ اور بات ہے کہ یورپ اور مغربی تہذیب اس کی عام سی پرستار ہو چکی، وہ بے حیائی کے راستے پر چل پڑے، مگر مشرق وسطیٰ یا پھر ہند و پاک یہ تمام علاقے اب بھی ہماری روایتوں پر باقی ہیں، مگر اس کے باوجود انٹرنیٹ کی دنیا نے تو سب کو ننگا کر رکھا ہے۔ آج یہ اور بات ہے کہ سڑکوں پر یہ ساری چیزیں دیکھنے کو نہ ملیں آپ کو، ہر نوجوان بچے کے ہاتھ میں انہوں نے ساری چیزیں دکھا دی ہیں۔ یہ تمام شہوتیں پوری اپنے ہاتھ سے مکمل کرنے لگ گیا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اب ہمارے پاس ایسے حالات بھی آنے لگے۔ چند دنوں پہلے ایک مسئلہ ایسا آیا کہ ایک شخص ہے اور وہ اپنے رشتہ دار عورت کے ساتھ جو اس کی محرم ہے، اس کی پھوپھی ہے، اس سے تعلقات قائم کیا ہوا ہے۔ سگی پھوپھی جو باپ کی بہن ہے، ابد الآباد کے لیے وہ حرام ہے اس کے لیے، اور وہ اس کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے ہیں۔ چند دنوں کے بعد ایسا بھی مسئلہ آیا کہ مرد اپنی بھانجی کو اپنے نکاح میں رکھنے کی کوشش کیا ہے، اور لوگوں نے احتجاج کیا تو وہ وہاں سے لے کر دوسری جگہ شفٹ ہوا اور رہنے کو تیار ہے۔ یہ اگر غیر مسلم کرتے ہیں تو مجھے اس سے کوئی پرواہ نہیں
کہ ان کی تہذیب و تمدن اور ان کے دین میں یہ تمام باتیں شاید نہ سکھائی جاتی ہوں، مگر اسلام تو وہ سچا مذہب ہے جو تمہیں سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ تم اشرف المخلوقات ہو. اللہ نے تمہاری جبینوں کو صرف اپنے لیے پسند کیا ہے، اور تم ایسی رذیل اور ذلیل حرکتیں نہ کرو. عزیزان گرامی وقار، آج یہ باتیں میں تمہارے سامنے اس لیے لے کر کھڑا کہ قیامت کے قریب آنے والے معاملات اور بھی زیادہ شرانگیز ہوں گے، اور بھی زیادہ سخت ہوں گے. اور مخبر صادق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو بشارتیں بہت پہلے فرمائی تھیں وہ سب دیکھنے کو آئیں گی. یہاں پر صرف ایک ہی چیز ہے جو ہماری تمام جسموں کی اور عزتوں کی حفاظت کر سکتی ہے، وہ یہ آیت کریمہ ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. وہ رب ہے جو تمہاری آنکھوں کی خیانت کو دیکھ رہا ہے اور تمہارے سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو دیکھ رہا ہے. یہ قرآن پڑھتے ہیں ہم، اور پھر باہر نکلنے کے بعد کیسے ہم آوارہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی ایک آیت میں یہ ارشاد فرمایا افلا يعلم اذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ان ربهم بهم يومئذ لخبير. اللہ فرماتا ہے انسان کو کیا یہ معلوم نہیں جس دن وہ قبروں سے اٹھایا جائے گا. اذا بعثر ما في القبور، قبروں سے اٹھایا جائے گا تو ننگا اٹھایا جائے گا، اس کے کپڑے نکال لیے جائیں گے. وحصل ما في الصدور، اور جتنا اس نے سینوں میں چھپایا تھا سب باہر لایا جائے گا، سب کھول دیا جائے گا. ان ربهم بهم يومئذ لخبير. اس دن مولا تعالیٰ کو تم پہچان لو گے کہ وہ ہر چیز کا عالم ہے، ہر چیز کو جاننے والا ہے.